جنت کیسے بنتی ہے؟ جنت حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی، اللہ کے ولی گزرے ہیں اور جا رہے ہیں حج کر کے، راستے میں دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے، اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے اور ویرانے میں اکیلی بیٹھی۔ تو انہوں نے پوچھا اماں جان آپ یہاں اکیلی بیٹھی ہو، کتنے دنوں سے آپ یہاں بیٹھی ہو؟ یہاں تو کوئی کھانے کا انتظام نہیں، کوئی پینے کا انتظام نہیں، کوئی آدمی نہیں، کوئی۔ تو فرمانے لگی سلاسل یال سویا، حضرت عبداللہ بن مبارک سے فرمایا کہ مجھے 3 دن 3 راتیں گزر چکی ہیں، میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں۔ کتنا وقت گزر گیا؟ 3 دن 3 راتیں۔ تو ماں جان آپ کا نام کیا ہے؟ مائی پھر قرآن پڑھتی ہے، کہنے لگی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، میرا نام کیا ہے؟ مریم۔ اماں جان آپ کی اولاد ہے، بیٹے ہیں؟ تو اماں نے پھر قرآن پڑھا، کہنے لگی الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں سمجھ گیا اماں کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام اسحاق ہے، ایک کا نام اسماعیل ہے۔ کہنے لگے اماں جان اگر میں تجھے تیری منزل کے پاس پہنچا دوں تو پھر میں قرآن پڑھ کے جواب دیتی۔ کہنے لگی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر آپ میرے ساتھ نیکی کریں گے نا اللہ آپ کو اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے میں نے اپنا اونٹ بٹھا دیا، میں نے کہا اماں جان اس اونٹ پر بیٹھ جائیں۔ تو جب بیٹھنے لگی نا امائی تو کہنے لگی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نظر کو دوسری طرف کر لو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک ایک طرف ہو کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جس وقت مائی صاحبہ نے اس اونٹ کے اوپر سوار ہونے لگی ہے نا، رکاب کے اندر اپنا پاؤں رکھا تو مائی گر جاتی ہے، جب گری تو گرنے کے بعد مائی اللہ کا قرآن پڑھتی، کہنے لگی ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اس کے بعد مائی اونٹ کے اوپر سوار ہوتی ہے، سوار ہونے کے بعد سفر کی دعا پڑھتی ہے، کہنے لگی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہ سفر کی دعا ہے۔ جب بھی آدمی سواری پر بیٹھے سوار ہو، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سواری پر سوار ہونے کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ نہ کرے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، آدمی فوت ہو جائے، اللہ اس کو شہادت والی موت عطا فرماتے ہیں۔ تو ہر آدمی کو یہ دعا یاد کر لینی چاہیے، اور جب بھی سواری پر سوار ہو ہر آدمی کو یہ پڑھنا چاہیے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اونٹ کی نکیل پکڑ لی، مجھے کوئی عربی کے شعر یاد تھے، میں عربی کے شعر پڑھنے شروع کر دیے۔ تو مائی پھر کہنے لگی فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اگر آپ نے پڑھنا ہے تو اللہ کا قرآن پڑھ۔ عبداللہ بن مبارک آپ کیا پڑھیں؟ اللہ کا قرآن پڑھیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں پھر میں بھی اللہ کا کیا پڑھتا تھا؟ قرآن پڑھتا تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں جب میں گیا سامنے مجھے ایک قافلہ نظر آیا، میں نے آواز دی کہ اسماعیل اور اسحاق نامی کو ہیں، 2 نوجوان دوڑتے ہوئے آئے، آ کر کے انہوں نے کہا یہ ہماری والدہ ہے، یہ قافلے سے بچھڑ گئی تھی، ہم ان کو تلاش کرتے کرتے تھک گئے ہیں۔ کہنے لگے چلو الحمدللہ یہ ہماری والدہ کو آپ نے پہنچا دیا، اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں رات پڑ گئی، میں بھی وہاں خیمے میں وہاں جو ہے ٹھہر گیا۔ تو جب رات ہوئی نا وہ مائی بیمار ہوئی، جب بیمار ہوئی تو کراہنے کی آواز آئی، کہتے ہیں مجھے پتا چلا، میں مائی کے پاس گیا، میں نے کہا اماں جان کیا بات ہے؟ تو مائی کہنے لگی وجاءت سکرۃ الموت بالحق، قرآن کی آیت پڑھی کہ میرا آخری وقت آ چکا ہے، میرا آخری وقت آ چکا ہے، اور اللہ کے پاس پہنچ گئی قرآن کی تلاوت کرتی کرتی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے ان کے بیٹوں سے پوچھا کہ جب بھی میں کوئی بات کرتا ہوں
تو تمہاری والدہ قرآن پڑھ کے جواب دیتی ہے۔ تو اس کے بیٹے کہنے لگے ہماری والدہ نے مسئلہ سنا تھا کہ آدمی جو بھی بات کرتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آدمی جو بھی منہ سے آواز نکالتا ہے لکھنے والے اس کو کیا کر لیتے ہیں؟ لکھ لیتے ہیں۔ جب ہماری والدہ نے یہ مسئلہ سنا تو اس کے بعد ہماری والدہ قرآن کی آیت پڑھتی تھی اور ہم سمجھ جاتے تھے ہماری والدہ نے کیا کہا۔ ہماری والدہ ہر وقت کیا پڑھتی تھی؟ قرآن پڑھتی تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں جب میں لیٹا خواب کے اندر رات کو سونے لگا نا تو خواب کے اندر وہ مائی مجھے نظر آئی۔ میں نے پوچھا اماں جان تو اللہ کا بڑا قرآن پڑھتی تھی، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو مائی پھر قرآن پڑھ کے جواب دیتی ہے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ عبداللہ بن مبارک میں اللہ کا قرآن پڑھتی تھی، اللہ نے قرآن کی برکت سے مجھے جنت میں جگہ عطا فرمائی۔ تو جنت کیسے بنتی ہے؟ قرآن پڑھنے سے جنت بنتی ہے، پیارے نبی کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے سے کیا بنتی ہے؟ جنت بنتی ہے۔